ہم صرف اور صرف اپنے شوق میں مبتلا ہیں، تباہی میں مبتلا ہیں۔ میں تو کئی ایسے نوجوان بھی دیکھا ہوں جو مہینے کو 10,000 کماتے ہیں، مگر 10,000 روپے میں سے 10 روپے بھی اپنے گھر میں لے جا کے نہیں دیتے، کماتے ہیں اور اپنی عیاشی میں پورے پیسے اڑا کے رکھتے ہیں، پورے پیسے اپنی عیاشی میں، اپنے شوق میں۔ روزانہ کا ایک ایک نوجوان کا خرچہ 200 400 500 روپے اپنے خرچے بنا کے بیٹھے ہیں۔ نوجوان کیوں یہ کر رہے ہو؟ کیا اس کا مقصد ہے؟ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا۔ اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ہے نوجوانوں، یہ بربادی سے بچو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کو پسند فرمایا، لیکن حضور نے یہ نہیں کہا کہ تم اتنے غریب بن جاؤ کہ تمہاری بیوی محتاج ہو جائے، تمہارے ماں باپ بیماری میں لٹک لٹک کے مر جائے، تمہاری اولاد تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ حضور نے یہ نہیں کہا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم اتنا ضرور کماؤ کہ تمہارے بعد تمہاری اولاد کسی کی محتاج نہ ہو، انہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، انہیں کسی کے سامنے کٹورے لے کے نکلنا نہ پڑے، تمہاری بیوی کو اپنے آسرا بنانے کے لیے کسی اور غیر مرد کے سامنے جانا نہ پڑے، تمہارے بوڑھے ماں باپ کو اپنا علاج کروانے کے لیے کسی کی بھیک کی لائن میں ٹھہرنا نہ پڑے۔ حضور نے کہا تم کماؤ۔ لیکن نوجوانوں آج حق اور ایمان سے بتاؤ، ہمارے بچوں کی ہم فیس باقی ہے، اسکولوں کی فیس باقی ہے، اسکول سے بار بار بچوں کو بھیجایا جاؤ فیس لے کے آؤ، جاؤ فیس لے کے آؤ، جاؤ فیس۔ کلاس میں 40 بچے ہیں، 40 بچوں میں سے 4 بچوں کو نکال دیا گیا، بولے جاؤ فیس لے کے آؤ۔ 36 بچوں کے سامنے وہ 4 ذلیل و رسوا ہو گئے۔ پھر میں پوچھا کہ بھائی اتنی بڑی فیس ہے کہاں سے بنیں گے؟ پرنسپل صاحب سے پوچھا کتنی فیس ہے؟ انہوں نے جواب دیا مولانا 300 روپے فیس، 500 روپے فیس، 1000 روپے فیس۔ یہ کیسا باپ ہے جو اپنے بیٹے کی 1000 روپے فیس نہیں بن سکتا؟ اتنی بری بات ہے میرے بھائی۔ بیوی پریگننٹ ہے، بیچاری دردوں سے، مصیبتوں سے، عذاب سے زندگی گزار رہی ہے، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا، ڈاکٹرز ریسٹ کے لیے کہتی ہے، لیکن اس کو ایک دواخانے میں اچھا بتائیں گے، اچھی دوا دلائیں گے تاکہ وہ ہمارے بچے کی ماں بننے والی ہے، ہماری اولاد اس کے ذریعے آنے والی ہے، اس کو سکون دیں گے۔ یہ فکر آج کے شوہر میں نہیں رہی۔ مصیبت کے عذاب میں مری تو مری، جان نے چھوڑ دیا اس کو، بیچاری 9 مہینے عذاب بن گیا، عذاب۔ وہ ماں دردوں کو برداشت نہیں کر کے پیدا ہونے والی اولاد جو اس کے لیے رحمت ہے، وہ اپنی اولاد کو کوسنے پہ مجبور ہو گئی، بددعا دینے پہ مجبور ہو گئی۔ اتنا بدترین وقت آج کی نوجوان نسل اپنے گھروں میں لا چکی ہے۔ ارے وہ بوڑھے ماں باپ جنہوں نے مصیبتوں سے اپنے خون کو دودھ بنا کر ہمیں پلایا، خون کو پسینہ بنا کر ہمیں پالا، آج وہ بیچارے بوڑھے ہو گئے، ماں کو شوگر آ گئی، باپ کو بی پی اور کینسر آ گیا، کڈنی پیشنٹ بن گیا، آنکھوں کی کمزوری آ گئی، گھٹنوں کا درد آ گیا، کمر تڑپ رہی تھی دردوں سے، رات بھر بیچاروں کو نیند نہیں آتی دردوں سے۔ منحوس بیٹا اپنے عیاشی میں روزانہ 500 روپے برباد کر رہا ہے، 100 200 روپے اڑا رہا ہے، لیکن بدبخت اپنے باپ کو کسی اچھے ڈاکٹر کرے، اپنی ماں کو کسی اچھے طبیب کرنے لے جا کر اس کا علاج کرا کر اس کو اچھی گولی دلا کے سکون کی نیند سلاؤں گا، دن کا چین بن جاؤں گا، اس بات کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ بتاؤ آپ کے صحابہ سے کہہ دو ان کے لیے میں 3000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ حضور بولے صحابیوں خوش ہو جاؤ، تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتے آئے، قرآن سنا رہا ہوں آپ کو۔ صحابہ بولے 3000 فرشتے؟ جشن منائے، چھوڑنے لگے، پھر پلٹ کر یا رسول اللہ صرف 3000 ہی؟ یا رسول اللہ صرف 3000؟ حضور پر 3000 بس نہیں، صحابہ ٹھہرو، پھر پلٹ کر، پھر پلٹے، پلٹ کے بولے اللہ میرے صحابہ کہہ رہے صرف 3000، کیونکہ وہ خدا دلوں کا بھید جاننے والا تھا۔ وہ رب جانتا تھا کہ صحابہ عظمت مصطفیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آج رب اپنے حبیب کے لیے کیا کرتا ہے، تو صحابیوں دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ اور آگے ارشاد فرماتا ہے جبریل ذرا یہ آیت لے کے جاؤ، کیا بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، حبیب صحابہ سے کہہ دو ان کی مدد کے لیے ہم 5000 فرشتوں کو بھیج رہے ہیں۔ کتنے؟ اب ایک صحابی پھر بولے یا رسول اللہ، حضرت بولے ایک بس، اب کیا ایسی بولتے بولتے کیا پورے اوپر کے نیچے بلا رہے؟
خاموش ہو جاؤ. حضور صحابہ اکرام سے بولے صحابیوں حقیقت میں تمہارے ساتھ فرشتے وہ جنگ کریں گے لیکن تم بھی دشمن کو دکھانے ایک ایک دغالی توڑ لو. بولے دغالی توڑنے کے صحابہ اکرام جا رہے ہیں. ابھی دغالی جا کے کافر کی گردن پہ لگیچ نہیں گردن کٹ کے نیچے گر گئی. ابھی ڈغالی لگیچ نے گردن کٹ کے گر گئی پھر ڈغالی کو خون ملا لگ رہا. حضور بولے صحابیوں ڈغالی تمہارے ہاتھ میں ہے تلوار فرشتے کے ہاتھ میں ہے. تیری ڈغالی بعد میں چلتی ہے فرشتے کی تلوار پہلے چلتی ہے. ادھر میدان پورا رنگریز ہے خون سے اور حضور ادھر پلٹے. پھر اب صحابہ نے نہیں کہا حضور اپنے سے پلٹے. پلٹ کر کہنے لگے اے اللہ میرے صحابہ نے کہا تو تو نے میرے صحابہ کی مدد کے لیے جو نہیں لڑنے والے تھے ان کو تلوار دے کے گھوڑوں پہ بٹھا کے جنگی لباس پہنا کے بھیج دیا. پہلے انہوں نے کہا تو 1000 بھیجا پھر انہوں نے کہا تو 3000 بھیجا پھر انہوں نے کہا تو تو نے 5000 بھیجا. اے اللہ اگر تیرا حبیب تیرا پیارا پیغمبر محمد اگر کہہ دے تو کیا ہوگا؟ رب نے جواب دیا پیارے مصطفیٰ تو کہہ کے تو دے انی معکم میں بھی تیرے ساتھ ہو جاؤں گا. نعرے تکبیر نعرے رسالت. علامہ نقشبندی صاحب کی بلا خطیب اہل سنت عظمت مصطفیٰ. نعرے تکبیر نعرے رسالت. تو کہہ کے تو دیکھ تیری شان کی نرالی ہے پیارے. تو کب اپنے رب کو اپنے سے جدا سمجھتا ہے. تیرا رب ہر بات تیرے ساتھ ہے پیارے. ہائے 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 رب کہہ رہا ہے اتنی معکم میں تیرے ساتھ ہو جاؤں گا. اللہ اللہ دوستو یہ شان مصطفیٰ ہے. قربان جائیں جی اللہ نے ایسا نبی بغیر مانگے بغیر پوچھے بغیر خواہش کرے بغیر تمنا کرے بغیر آرزو کرے کہ ہم گناہگاروں کو دے دیا. اسی لیے ظالموں ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا جب اتنی عظمتوں والا نبی ملا کچھ کرے یا نہ کرے صبح و شام اس پہ فاتحہ کا نذرانہ تو بھیجے. ارے جمعہ ہو کہ جمعرات مجلس ہو کے فاتحہ اس کے بعد نبی پر صلاۃ و سلام کا نذرانہ تو بھیجے. ارے کچھ کرے یا نہ کرے آمد مصطفیٰ کے موقع پر میلاد کے جلوس کا اہتمام جلسوں کا اہتمام کرے. لوگ پوچھتے ہیں ایسا کیا ہو گیا؟ ارے نادان تو نے نبی کو نہیں سمجھا. نبی کون نبی ہے؟ ارے یہ کوئی معمولی نبی نہیں ہے. یہ وہ نبی ہے جو مالک جنت بن کے آیا ہے. اللہ نے حبیب بنا کر بھیجا ہے. یہ آمنہ کا لال نبیوں کا سردار بن کے آیا ہے. رسولوں کا آقا بن کر آیا ہے. شافع محشر بن کر آیا ہے. گناہگاروں کا داتا بن کر آیا ہے. گناہگاروں کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جانے والا بن کر آیا ہے. اس کے رب نے اس کو شافع محشر بنایا مالک کائنات بنایا مختار کائنات بنایا. اور یہ نبی آیا ہے دنیا میں آیا تو اس نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا. ربی حبلی امتی کہہ کر امت کے لیے جنت میں جگہ مانگی. نعرے تکبیر نعرے رسالت عظمت مصطفیٰ. جو نبی آیا دنیا میں آیا تو امت کو یاد کیا اور میدان محشر ہوگا ہر نبی کہے گا اذهبوا الى غیری اذهبوا الى غیری. جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ کسی اور کے پاس. مگر ایک نبی ہوگا جو سجدے میں سر رکھ کے کر رہا ہوگا ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی. اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے. میرے گناہگاروں کو میرے حوالے کر دے. میرے پیاروں کو میری کمبل میں چھپا دے. جب امت جا کر دیکھے گی ربی حبلی کہنے والا یہ کون ہے دیکھیں گے تو وہ کوئی اور نہیں ہوگا اللہ کا حبیب آمنہ کا لال گناہگاروں کا آقا ہوگا. ارے جب بخشانے والا نبی ملا اب اس کی میلاد نہیں منائیں گے تو کیا کریں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ زندگی میں جہاں جانا ہے جاؤ جو کرنا ہے کرو جیسے جینا ہے جیو تمہاری مرضی. لیکن اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ کبھی عشق مصطفیٰ کو دل سے نکلنے نہ دینا. کبھی غلامی مصطفیٰ کا پٹا اپنے گلوں سے اترنے نہ دینا.
کبھی ذکر رسول کا سرمایہ اپنی زبانوں سے جانے نہ دینا، اور غلامی مصطفیٰ کو ہمیشہ اپنا لباس بنا کر رکھنا۔ اے سنی مسلمانوں، اے بھیونڈی ممبئی کے نوجوانوں، تم ایسے بن جاؤ جب تم گلیوں سے گزرو تو دیکھنے والا یہ نہ کہے فلاں کا بیٹا، فلاں کا باپ، فلاں کا بھائی، فلاں کا دوست فلاں جا رہا ہے، بلکہ دیکھنے والا کہے دیکھو دیکھو مدینے والے مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے، آمنہ کے لال کا دیوانہ جا رہا ہے، اللہ کے حبیب کا چاہنے والا عاشق جا رہا ہے۔ بنو گے کہ نہیں بنو گے؟ بنیں گے؟ دوستو اب میری تقریر ختم، لیکن منتظمین کی گزارش پر ایک 10 منٹ آپ کی اور لوں گا۔ سنیں، آج کل ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی بربادی اور تباہی کیا ہے؟ بے روزگاری سب سے بڑی تباہی بنی ہوئی ہے۔ آج مسلم معاشرہ تباہ اور ہلاک ہونے کی وجہ کیا ہے؟ مسلم معاشرے میں سب سے بڑی تعداد نوجوان نسل کی ہے کہ نہیں؟ جتنے نوجوان ہیں کیا اتنے بوڑھے ہیں؟ نہیں ہیں۔ جتنے نوجوان ہیں کیا اتنے کوئی ادھڑ عمر کے لوگ ہیں؟ نہیں۔ نوجوانوں کی تعداد 15 سال سے لے کر 50 سال تک، 55 سال تک کی یہ جو تعداد ہے یہ بہت بڑی تعداد ہے، بلکہ یہ تعداد مرد حضرات میں آج کے زمانے میں 70 سے 80% ہے۔ مگر دوستو افسوس اس بات کا ہے ساری تباہیاں اسی عمر کے لوگوں میں چل رہی ہے، بے روزگاری یہیں پر ہے، یہی عمر والوں میں ہے۔ اور سب سے بڑی چیز آپ غور کر کے دیکھیں، حقوق کی ادائیگی کے معاملے میں مسلمان اتنا پیچھے اتنا برباد ہو گیا کہ مسلمان کبھی توجہ نہیں کر رہا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ آج کل ہمارا نوجوان پہلے کام کو جاتا نہیں، اور اگر چلا جائے جو کچھ بھی پیسے ملے اپنے شوق میں اڑا رہا، اپنی گاڑی ہونا، منہ میں سگریٹ ہونا، داڑھوں میں گٹکا ہونا، شیخ شوق کو فلم ہونا، پھر اس کے بعد نعوذ باللہ من ذالک عیش و عشرت کے لیے گندی گندی عورتوں کے ساتھ تعلقات ہونا اور ان کے اوپر پیسہ برباد ہونا۔ آج یہ شوق نے مسلمان کو کہیں کا نہیں چھوڑا، ورنہ دوستو مجھے کہنے دو، اگر سارے مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کمانے والے اور اچھا گھر چلانے والے بن جائیں، خدا کی قسم یہ جتنی حکومتیں ہیں ان کو ہمارے سامنے گھٹنے ٹیکنا پڑے، لیکن ہم صرف اور صرف اپنے شوق میں مبتلا، تباہی میں مبتلا ہیں۔ میں تو کئی ایسے نوجوان بھی دیکھا ہوں جو مہینے کو 10,000 کماتے ہیں، مگر 10,000 روپے میں سے 10 روپے بھی اپنے گھر میں لے جا کے نہیں دیتے، کماتے ہیں اور اپنی عیاشی میں پورے پیسے اڑا کے رکھتے ہیں، پورے پیسے اپنی عیاشی میں، اپنے شوق میں۔ روزانہ کا ایک نوجوان کا خرچہ 200 400 500 روپے اپنے خرچے بنا کے بیٹھے ہیں۔ نوجوانوں کیوں یہ کر رہے ہو؟ کیا اس کا مقصد ہے؟ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا۔ اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ہے نوجوانوں یہ بربادی سے بچو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کو پسند فرمایا، لیکن حضور نے یہ نہیں کہا کہ تم اتنے غریب بن جاؤ کہ تمہاری بیوی محتاج ہو جائے، تمہارے ماں باپ بیماری میں لٹک لٹک کے مر جائے، تمہاری اولاد تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ حضور نے یہ نہیں کہا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم اتنا ضرور کماؤ کہ تمہارے بعد تمہاری اولاد کسی کی محتاج نہ بنے، انہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، انہیں کسی کے سامنے کٹورے لے کے نکلنا نہ پڑے، تمہاری بیوی کو اپنے آسرا بنانے کے لیے کسی اور خیر مرد کے سامنے جانا نہ پڑے، تمہارے بوڑھے ماں باپ کو اپنا علاج کروانے کے لیے کسی کی بھیک کی لائن میں ٹھہرنا نہ پڑے۔ حضور نے کہا تم کماؤ۔ لیکن نوجوانوں آج حق اور ایمان سے بتاؤ، ہمارے بچوں کی ہم فیس باقی ہے، اسکولوں کی فیس باقی ہے، اسکول سے بار بار بچوں کو بھیجا جاؤ فیس لے کے آؤ، جاؤ فیس لے کے آؤ، جاؤ فیس۔ کلاس میں 40 بچے ہیں، 40 بچوں میں سے 4 بچوں کو نکال دیا گیا، بولے جاؤ فیس لے کے آؤ۔ 36 بچوں کے سامنے وہ 4 ذلیل و رسوا ہو گئے۔ پھر میں پوچھا کہ بھائی اتنی بڑی فیس ہے کہاں سے بنیں گے؟ پرنسپل صاحب سے پوچھا کتنی فیس ہے؟ انہوں نے جواب دیا مولانا 300 روپے فیس، 500 روپے فیس، 1000 روپے فیس۔ یہ کیسا باپ ہے جو اپنے بیٹے کی 1000 روپے فیس نہیں بن سکتا؟ اتنی بری بات ہے میرے بھائی۔ بیوی پریگننٹ ہے، بیچاری دردوں سے مصیبتوں سے عذاب سے زندگی گزار رہی ہے، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا، ڈاکٹرز ریسٹ کے لیے کہتی ہے، لیکن اس کو ایک دواخانے میں اچھا بتائیں گے، اچھی دوا دلائیں گے،
تاکہ وہ ہمارے بچے کی ماں بننے والی ہے, ہماری اولاد اس کے ذریعے آنے والی ہے, اس کو سکون دیں گے. یہ فکر آج کے شوہر میں نہیں رہی. مصیبت کے عذاب میں مری تو مری, جان دے چھوڑ دیا اس کو, بیچاری 9 مہینے عذاب بن گیا. عذاب وہ ماں دردوں کو برداشت نہیں کر کے پیدا ہونے والی اولاد جو اس کے لیے رحمت ہے, وہ اپنی اولاد کو کوسنے پہ مجبور ہو گئی, بددعا دینے پہ مجبور ہو گئی. اتنا بدترین وقت آج کی نوجوان نسل اپنے گھروں میں لا چکی ہے. ارے وہ بوڑھے ماں باپ جنہوں نے مصیبتوں سے اپنے خون کو دودھ بنا کر ہمیں پلایا, خون کو پسینہ بنا کر ہمیں پالا, آج وہ بیچارے بوڑھے ہو گئے. ماں کو شوگر آ گئی, باپ کو بی پی اور کینسر آ گیا, کڈنی پیشنٹ بن گیا, آنکھوں کی کمزوری آ گئی, گھٹنوں کا درد آ گیا, کمر تڑپ رہی ہے دردوں سے, رات رات بھر بیچاروں کو نیند نہیں آتی دردوں سے. منحوس بیٹا اپنے عیاشی میں روزانہ 500 روپے برباد کر رہا ہے, 100 200 روپے اڑا رہا ہے, لیکن بدبخت اپنے باپ کو کسی اچھے ڈاکٹر کرے, اپنی ماں کو کسی اچھے طبیب کرنے لے جا کر اس کا علاج کرا کر اس کو اچھی گولی دلا کے سکون کی نیند سلاؤں گا, دن کا چین بن جاؤں گا, اس بات کی کوشش نہیں کر رہا ہے. بتاؤ نوجوان, کیا یہ کام کے لیے پیدا ہو گئے؟ کتنی بری بات ہے میرے بھائی. ارے تم کسی کے لیے نہیں کرے تو مت کرو بھائی. مسجد کو چندہ نہیں دیتے ہو مت دو, اللہ کا گھر ہے, اللہ سنبھالے گا. کم سے کم تمہاری جو ذمہ داری ہے, تمہارا بیٹا, تمہاری بیوی, تمہارے ماں باپ ہے, کم سے کم ان کا تو خیال کرو, ان کے ساتھ تو حسن سلوک کرو. کیسے نیند آتی ہے ان نوجوانوں کو جس کی بیوی اور جس کی ماں بستروں پر رات رات بھر دردوں سے تڑپ رہے ہیں؟ کیسا سکون ملتا ہے ان باپ کو جس کا بچہ اسکول میں فیس نہیں بن کے رسوا ہو رہا ہے, ذلیل ہو رہا ہے, تباہ ہو رہا ہے, ذلت اٹھا رہا ہے؟ کیسا سکون ملتا ہے نوجوانوں؟ میرے پیارے بھائیوں, اللہ کا واسطہ آپ سے گزارش ہے, کسی کے لیے کچھ کرو یا مت کرو آپ کی مرضی, اپنی آخرت کی آپ فکر کرو, مگر کم سے کم تمہارے رب نے جو تمہارے حلقے میں, تمہارے گھر میں جن کو تم کو کفیل بنا کر پیدا کیا, کم سے کم ان کا تو خیال کرو. کریں گے؟ کتنی تباہ ہو گئی ہے. گھر میں دودھ والا دودھ لا کے ڈالتا, 5 تاریخ کو مہینہ ہوتا, 5 تاریخ کو بولتا 7 پیسے دیں گے جی جاؤ, بیچارہ ڈر کے جان دو بھائی نہیں ہوں گے, 10 کو آ دیں گے جی, ابھی کیا ہوا 5 تاریخ کو گئی, ابھی تو 10 ہی نہیں دیں گے جاؤ. 10 کو 15 کو آ کے پوچھا, پھرا کے 25 تاریخ کو نکال کے پیسے دے رہے ہیں. یہ کون سی عقل مندی ہے؟ بیچارے کا دودھ پی لیے, لے کے اس کو پیسے نہیں دے. آٹو والا بچوں کو آٹو میں لے کے آتا, اسکول کو چھوڑتا, لے کے اس کے پیسے نہیں دے. بیچارہ کام کرنے والا مزدور 1 مہینہ نوکری کرتے رہا, صبح شام لطف پت ہوتے رہا, مہینہ ہو گیا, اس کی تنخواہ کی باری آئی, اس کو پھرا رہے, آج دیتا ہوں میاں, کل دیتا ہوں میاں, دی ابھی تو 10,000 تنخواہ, اس میں سے 2,000 دے رہے ہیں, 8,000 باقی, 2,000 دیے, پھر 6,000 باقی, پھر 2,000 دیے, 5,000 باقی. کیا ہے میرے بھائی؟ نوجوانوں, اللہ کے واسطے ایسا مت کرو, تم یہ کام کرنے پیدا نہیں ہوئے. یا اتنے نوجوان بیٹھے ہوئے. حق اور ایمان سے ایک بات بتاؤ, ایک صحابی حضور کے پاس آئے, فجر کی نماز حضور سے مسافہ کرتے, ان کے دستے مبارکہ حضور کے دستے اقدس کو چبھنے لگے. صحابی کے دستے مبارک چبھنے لگے حضور کے دستے مبارکہ. نوجوان سنیں پلیز, صحابی کے دستے مبارکہ چبھنے لگے دستے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے جیسے ہی چبھے ہاتھ کو پکڑ لیا, چھوڑا نہیں. حضور نے پکڑ کے یوں ہاتھوں کو دیکھا, پورے ہاتھ پر, انگلیوں پر, ہتھیلی پر پورے گٹھے آ گئے, گٹھے. رحمت للعالمین کو رہا نہ گیا. حضور نے پوچھا, صحابی یہ گٹھے کہہ کے؟ وہ صحابی عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ میں کارپینٹر, بڑھائی جس کو ہم کارپینٹر کہتے ہیں, یا رسول اللہ میں بڑھائی ہوں, لکڑیاں کاٹتا ہوں, ان کو تراشتا ہوں, دروازے, گردے, بیلن بناتا ہوں, کھڑکیاں بناتا ہوں اور انہیں بیچتا ہوں, اور اسی سے میرا گھر بھی چلتا ہے, میری بیوی بچوں کو کھانا ہوتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ اللہ قربان جائے, ساری کائنات نبی کے ختموں اور دستے مبارکہ کو چومتی ہے, مگر میرا نبی اس صحابی سے جب سنا کہ میں بڑھائی ہوں, محنت کرتا ہوں, لکڑی گھستا ہوں, اسے تراش کے دروازے, گردے, بیلن
मुस्तफा ने उन हाथों को उठा के चूम लिया, चूम कर कहा सहाबी तेरा यही अमल तुझे बरोज़े महशर नबियों के साथ उठाए। हलाल की रोजी और मेहनत नबियों के साथ उठाएगी दोस्तों, मामूली बात नहीं है मेरे नौजवानों। चबूतरों पे बैठना, 2-2 बजे रात तक बैठे, 4-4 बजे रात तक बैठे, दीवाने चैटिंग कर रहे हैं, होले फेसबुक देख रहे हैं। क्या होने वाला है मेरे भाई, क्या होने वाला है? तुम्हारे को अगर 1000 लाइक मिल भी गए, क्या करते जी? लाइक ले लेके खबर में लाइक मिल गई तो बस है जी भाई, क्या करेंगे? ये सब बेकार चीज है, इससे क्या होने वाला है नौजवानों? थोड़ी देर के लिए सोचो मेरे भाई, हम लोग ये काम करने पैदा हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है हमने तो तुम्हें बेहतरीन उम्मत बनाकर भेजा है, तुम तमाम उम्मतों में सबसे बेहतरीन उम्मत हो। और बेहतरीन उम्मत इतनी गंदी होती है, इतनी थर्ड क्लास होती है। कई नौजवान ऐसे हैं। अब ये दूसरा मौजू उन लोगों ने कहा, दूसरा मौजू अर्ज कर रहा हूं। नौजवान ऐसे हैं आज भी 30-30 साल के हो गए, 35 साल के हो गए, 40 साल के हो गए। क्या भाई माशाल्लाह कितने बच्चे आपके? मैंने मौलाना मेरी शादी से नहीं भी अब तक। अभी कब कर लेता रहे, कब कर लेता भाई, कब कर लेता? खबर में जाके करता शादी। कई को नहीं करनी शादी, अजाब बना दिए शादी। जहेज होना, फरमाइश के मुताबिक लड़की होना, ये होना वो होना, अजाब बना दिए। एक साहब को बोला, क्या भाई माशाल्लाह आपका बच्चा इतना बड़ा हो गया, 28 साल का होगा, अब तक आप शादी नहीं? मौलाना जरा सेट हुए बात करता हूं। कहां का सेट होता, आउट हो जा रहा हूं। अभी कौन सी सेटिंग करना है बड़े भाई? अल्लाह उसको पूरा सेट करके भेजा तो उसकी शादी कर। नहीं मौलाना कमाता करता कुछ भी नहीं। याद रखो, कमाने से शादी नहीं होती, शादी से कमाई होती है। आप बोले मौलाना ये क्या है नया मसला? हाँ, इसी 6 मसले पूरे। दीन नहीं समझे तो ये दीवाने बातें होती, दीन समझने वाला नहीं करता। सुनो दोस्तों, एक सहाबी हुजूर के पास आए, आके बोले या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान आका, आप मुझे इजाजत दीजिए मैं अपनी बीवी को तलाक देना चाहता हूं। क्योंकि तलाक देने की जितने शराइत है वो शराइत में से कोई एक शर्त इनके पास नहीं थी, इनकी वजह अलग थी, दूसरी थी। हुजूर ने पूछा क्यों तलाक देना चाहते हो? बोले या रसूलल्लाह मैं इतना मुफलिस हूं, इतना गरीब हूं कि या रसूलल्लाह मैं खुद कमा के नहीं खा सकता हूं तो मेरी बेचारी बीवी को भी मैं नहीं खिला सकता। मेरे पास मुफलिसी की इंतहा है। मैं रोजाना काम को जाता हूं, मुझे काम नहीं मिलता, रोजाना मेहनत मजदूरी करता हूं, पैसा बराबर नहीं मिलता। मेरे मुकद्दर में बस इतना है कि सिर्फ मैं खा सकता हूं, मेरी बीवी को नहीं खिला सकता। आप इजाजत दीजिए मैं उसको तलाक दे दूं ताकि वो बेचारी किसी और से शादी करके कम से कम सुख की जिंदगी तो गुजारे। हुजूर मुस्कुरा के बोले सहाबी तुझे तलाक की नहीं और एक शादी की जरूरत है। दीन समझा रहा हूं नौजवान, दीन इस्लाम क्या चीज है। हुजूर मुझे तलाक की नहीं, तुझे और एक शादी की जरूरत है। सहाबी गए, हुजूर के सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। एक कुछ नहीं खिला रहा, दूसरी का ऐसा नहीं पूछे। हुजूर आका आपका हुक्म, गए फिर शादी करें। पहले एक के खाने में आधा इन्हों खा रहे थे, आधा उन्हों खा रहा, उनका पेट भर रहा था ना, इनका भर रहा था। तो बोले यार एक आदमी का कमाता हूं, उसमें दोनों बांट के खा ले रहे, वो भी टेंशन के साथ। अब हुजूर बोले और एक कर लिया, 3 हो गए। फिर आए, बोले या रसूलल्लाह जब आया था तो थोड़ा सूखा था, पूरा सूख गया। आखा अब तो कुछ भी हालत नहीं रही। बोले अब तो और तबाह हो गया। हुजूर मुस्कुरा के बोले और एक शादी करो, और एक शादी करो। बोले सरकार, हुजूर के सहाबी थे, आमिना के लाल पे ईमान लाए थे, ईमान लाए थे। और ईमान का तकाजा सवाल की इजाजत नहीं देता, हुक्म की इजाजत देता, हुक्म पर अमल की इजाजत देता। गए और एक शादी करे। उसके बाद जो उनकी तीसरी बेगम आई, उसके कदम से इतनी दौलत आई, इतनी दौलत आई, इतनी दौलत आई, इन्हों इतना कमाने लगे, इतना कमाने लगे, इतना कमाने लगे। जब तीसरी बार हुजूर के पास आए, 70,000 दीनार टोकरे में भर के लेके आए। बोले या रसूल अल्लाह ये मेरी तरफ से मदीने के गरीबों में सदका और खैरात करवा। हुजूर ने कहा साहबी तूने नबी पर ईमान लाया है, अल्लाह ने तुझको अता कर दिया। याद रखो कमाई के बाद शादी नहीं होती, शादी से कमाई आती है।
عورت کا قدم جب آ جاتا ہے تو کمائی ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے. جب اولاد پیدا ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں پہلے ذرا سیٹ ہو جاؤ، بعد میں انہیں تو سیرلیکس کو پیسے کہاں سے آئیں گے، لیکٹوجن کو پیسے کہاں سے آئیں گے. ہولے لیکٹوجن لینے کی تیرے کو ضرورت نہیں ہے، پیدا ہونے والا اپنا رزق لے کے پیدا ہوتا ہے، گھر میں آنے والی اپنا رزق لے کر آتی ہے. دوستو اللہ کے واسطے عورت کے مقام کو سمجھو. عورت منحوس نہیں ہے، عورت رحمت ہے. بیٹی رحمت ہے، بیوی رحمت ہے. جب کسی کے گھر بیوی آتی ہے تو خدا کی قسم وہ صرف اپنی دولت اپنا کھانا لے کر نہیں، اپنے پورے سسرال کا کھانا لے کر آتی ہے، اپنی اولاد کا رزق لے کر آتی ہے. باپ جہیز دے کر بھیجتا ہے، مولا رزق دے کر بھیجتا ہے. اب ایک نکتہ اور عرض کرتا ہوں جہیز مانگنے والوں کے لیے. شادی کرو، اب میں بولا تو کل تم لوگ کر لیں گے، مگر بولیں گے 5 لاکھ دیے تو کرتا ہوں، 10 لاکھ دیے تو کرتا ہوں، 4 لاکھ دیے تو کرتا ہوں. یہ باتیں نہ کرو، یہ لوکل 3rd کلاس باتیں ہی. دیکھو آپ بتائیں مجھے، دینے والا، کھلانے والا، پالنے والا اللہ ہے کہ بندہ ہے؟ ہاں خالی بولنے کے باتیں نہیں، پکا بولو. 100% شور اللہ ہے، کنفرم؟ سبحان اللہ. تو پھر جب اللہ کھلانے والا، دینے والا، پالنے والا ہے تو پھر سسرے سے کئی کو منگنا؟ بولو نا جی بھائی، اللہ سے منگو. میں جماعت والوں کو بولا ہر جگہ اللہ 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 بولتا، شادی تو ملا بولتا. میں بھی اللہ بول، دینے والا اللہ ہے نہیں ہے، اللہ کھلانے والا ہے، اللہ دینے والا ہے، تو پھر سسرے سے کہیں کو منگنا؟ چل فار ایگزامپل بھیونڈی کا ایک نوجوان سسرے سے 5 لاکھ منگ لیا. ویری گڈ پٹھے، زبردست، ڈھونڈ کے نکالا تو. 5 لاکھ منگ لیا، انہیں دیکھو دے دیا. کتنے دن کھاتا 5 لاکھ؟ 6 مہینے، 1 سال، 2 سال، 5 سال، اتنی چھ تیری زندگی. شادی ہو رہی 25 سال کی عمر میں، تیرے کو جینا ہے 85 سال، 60 سال کی زندگی تیری پڑی ہوئی ہے. 60 سال کھاتا 5 لاکھ. بولو بھائی 5 سال کھائیں گا، سال میں 1 لاکھ بھی بولے تو 5 سال میں خلاص ہو گئے 5 لاکھ. اب 5 سال کے بعد کیا کرتا؟ بولے اللہ سے مانگتا ہوں. جب اللہ کے پاس آ کے مانگنے تو سجدے میں سر رکھ کے رہا، مولا نوکری دے دے، مولا تجارت دے دے، تو اللہ بولا میں آج اللہ بنا کیا دے رہا؟ میں تو جب بھی اللہ تھا جب تو سسرے سے مانگ رہا تھا، جب وہاں کہیں کو مانگا میرے سے مانگنا تھا. میں تیری بیوی کے مقدر میں 500 کروڑ لکھ کے بھیجتا تھا. تو 5 لاکھ دیکھ کے وہ کروڑوں کی دولت کو کہیں کو ٹھکرایا. اللہ یہ پوچھا تو مت مانگو میرے بندوں، بندوں سے نہیں مانگنا، اللہ سے مانگنا. کس سے مانگنا؟ خدا کی قسم بندہ دیا تو بھی کتنے دیتا جی؟ 2 لاکھ، 4 لاکھ، 5 لاکھ، 2 تولے سونا پائیں فقیر انہیں کیا دیتا جی؟ اور خدا کی قسم مولا جب دینے بیٹھا تو قدموں کے نیچے سونے ابال دیتا، سونے ابال دیتا. دوستو اللہ کی ذات پہ یقین رکھو، منگ کے شادی مت کرو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھ کے شادیاں کرو. شادیوں پہ توجہ دو، کیونکہ حضور ارشاد فرماتے ہیں شادی ہر گناہ کو توڑ دیتی ہے. شادی ہر گناہ کو توڑ دیتی ہے. اور حضور نے کہا نکاح کو اتنا آسان کر دو، اتنا آسان کر دو کہ زنا مشکل ہو جاتا ہے. آج ہم لوگ زنا آسان کر دیا، اور ممبئی میں تو عام ہے بھائی. اللہم احفظنا، یہ ممبئی پہ اللہ رحم کرے بس، اور مسلمانوں کو اللہ بچا لے بس. یہاں پہ زنا کرنا بڑا آسان ہے، ممبئی میں زنا کرنا بڑا آسان ہے. اللہم احفظنا. میرے پیارے بھائیوں اللہ کے واسطے یہ گندی لتوں میں جا کے اپنی آخرت کو تباہ مت کرو. زنا کرنے والے کا رزق بھی کم ہو جاتا، زنا کرنے والے کی قسمت سے دولت اٹھا لی جاتی، زنا کرنے والے کا ایمان زنا کے وقت نکال لیا جاتا، زنا کرنے والا وقت سے پہلے مر بھی جاتا. بڑی عمر نہیں ہوتی، زنا کرنے والا بڑی بڑی عمر کا نہیں ہوتا. یہ سفید داڑیاں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ چپیچ نہیں ہے، یہ گناہوں سے بچنے کی وجہ سے نصیب ہوئے سو ہیں. آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ سفید داڑیاں آپ بھی دادا بنے، آپ اپنے پوترے پاتریوں کی شادیاں دیکھیں، تو زنا کی لعنت سے بچو نوجوان. زنا عمر کم کرا دیتا ہے.
میں امید کرتا ہوں کہ میرے بھائی میری بات پر عمل کریں گے. کا وعدہ انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے نکاح کریں گے انشاءاللہ. اور حضور کیا ارشاد فرمائے؟ النکاح من سنتی. حضور کہہ رہے ہیں نکاح میری سنت ہے. کس کی سنت ہے؟ میری سنت. فمن رغب عنہ من سنتی فلیس منی. اور جس نے میری سنت سے منہ موڑ لیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. جس نے میری سنت سے منہ موڑ لیا، جو بغیر شادی شدہ لٹکے رہا، حضور کہہ رہے وہ میرا نہیں ہے، وہ میرا نہیں ہے. اس کی میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. وہ مجھ میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے نکاح سے منہ موڑ لیا. دوستو نکاح کرو. اب ایک بات سن لو، آپ کے گھروں میں بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، روزانہ دیکھ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں کس کو بچی دینا، کس کو نہیں دینا، پھر کون سی بچی کرنا، کون سی بچی نہیں کرنا. بس لاسٹ پوائنٹ سن لو دوستو. پریشان ہے کس سے نکاح کریں، کس سے نہ کریں، کریں نہیں کریں، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، پریشان ہے. سن لو. ایک صحابیہ حضور کے دربار میں آئی اور آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ میری بیٹی کا رشتہ فلاں لڑکے سے منعقد ہوا ہے، چاہتی ہوں کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دے دیں تو رشتہ طے کروں گی، آپ اجازت نہ دیں تو رشتہ توڑ دوں گی. بات چیت چل رہی تھی، حضور سے مشورے کے لیے آئی اور قربان جائیں آقا علیہ السلام نے ایک ہی بات پوچھی، تم وہ لڑکے سے رشتہ کرنا چاہتی ہو اپنی بیٹی کا؟ بولے جی ہاں یا رسول اللہ کرنا چاہتی ہوں، مگر آپ اجازت دیں. تو حضور نے اجازت دینے کے لیے کیا سوال کیا؟ حضور نے پوچھا کیا وہ لڑکا نمازی ہے؟ کہا یا رسول اللہ جی ہاں وہ نمازی ہے. حضور نے کہا دے